بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے ایک خاموش سے محلے میں ایک عورت اپنی دو معصوم بچیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی۔ زندگی نے اس کے ساتھ بہت سختی کی تھی۔ چند سال پہلے اس کا شوہر اسے طلاق دے کر چھوڑ گیا تھا اور اس دن کے بعد اس کی زندگی جیسے اندھیری رات بن گئی تھی۔ نہ کوئی مضبوط سہارا تھا، نہ کمائی کا پکا ذریعہ۔ کبھی وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو لیتی، کبھی کپڑے سی دیتی، مگر اکثر ایسا ہوتا کہ شام ڈھلنے تک بھی اس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی تکلیف اپنی بھوک نہیں بلکہ اپنی بچیوں کی بھوک تھی۔ جب وہ اپنی بیٹیوں کی معصوم آنکھوں میں سوال دیکھتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ اکثر رات کو اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رو پڑتی اور کہتی، یا اللہ، میرے بچوں کو بھوکا نہ سلا۔ میں کمزور ہوں مگر تو سب سے بڑا ہے۔ اسی محلے میں اس کا ایک بھائی بھی رہتا تھا۔ بچپن میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھائی ہمیشہ اپنی بہن کی حفاظت کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے اپنی بہن کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ مگر وقت بدل گیا تھا۔ بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی کو اپنی نند پسند نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ اس نے بھائی کے دل میں بھی فاصلے پیدا کر دیے۔ بھائی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار بہن کی خبر تو لے لیتا مگر پہلے جیسی محبت اور فکر باقی نہ رہی تھی۔ ایک دن محلے میں بڑی خوشی کی خبر پھیل گئی کہ اس عورت کے بھائی نے نیا مکان خریدا ہے اور اس خوشی میں وہ پورے محلے میں بریانی تقسیم کرے گا۔ دوپہر سے ہی بڑے بڑے دیگچے چولہوں پر چڑھ گئے۔ خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی۔ بچے خوشی سے گلیوں میں دوڑ رہے تھے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ شام تک ہر گھر میں بریانی کے ڈبے پہنچنے لگے۔ لوگ دعا دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ مگر ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں بریانی نہیں پہنچی اور وہ گھر اس کی اپنی بہن کا تھا۔ جب عورت نے دیکھا کہ پڑوس کے ہر گھر میں بریانی کے ڈبے جا رہے ہیں تو اس کے دل میں ایک امید جاگی۔ اس نے سوچا شاید کسی سے رہ گیا ہو، شاید ابھی اس کے گھر بھی آ جائے۔ اس کی بچیاں دروازے کے پاس بیٹھ کر انتظار کرتی رہیں۔ وہ بار بار پوچھتی تھیں، امی، ہمارے گھر بریانی کب آئے گی؟ ماں ہر بار مسکرا کر کہہ دیتی، بس بیٹا، ابھی آ جائے گی۔ مگر وقت گزرتا گیا اور کوئی نہیں آیا۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور اپنے بھائی کے گھر جا پہنچی۔ دروازہ اس کی بھابھی نے کھولا۔ عورت نے شرمندگی سے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، بھابھی، اگر تھوڑی سی بریانی بچ گئی ہو تو دے دیں، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ بھابھی نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کی بات سن کر اسے ناگواری ہوئی ہو۔ اس نے منہ بنا کر سرد لہجے میں کہا، اگر بچ گئی تو بھیج دوں گی۔ یہ سن کر عورت کے دل کو چوٹ لگی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی اور دروازے کے پاس بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر کھڑکی سے بھائی کے گھر کی طرف پڑی۔
اس نے دیکھا کہ بھابھی نے بچی ہوئی بریانی ایک برتن میں ڈال کر فریج میں رکھ دی اور فریج پر تالا لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اپنے خون کے رشتے نے بھی اسے اجنبی بنا دیا ہو۔ رات گہری ہونے لگی، اس کے گھر میں اندھیرا اور خاموشی چھا گئی۔ اچانک اس کی چھوٹی بیٹی کی آواز آئی، امی ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پھر دوسری بیٹی بھی رونے لگی۔ ماں کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلایا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلی۔ گلی کے کونے پر کچرے کا ایک ڈھیرا پڑا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے وہاں گئی اور کچرے میں پڑی چند ہڈیاں اٹھا لائی جو شاید کسی نے کھانے کے بعد پھینکی تھیں۔ وہ ہڈیاں گھر لا کر بچوں کے سامنے رکھ دیں۔ معصوم بچیاں بھوک سے بے حال تھیں۔ انہوں نے ہڈیاں اٹھائیں اور چوسنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر ماں کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر گر گئی اور روتی ہوئی سجدے میں چلی گئی۔ وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے بچوں پر رحم فرما، انہیں بھوکا نہ رکھ۔ وہ دیر تک سجدے میں روتی رہی۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے رہے اور اس کے دل میں بس ایک ہی امید تھی کہ اللہ ضرور سن رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور اس وقت کسی کے آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے پاس گئی اور اسے کھولا۔ دروازے کے باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کھانے سے بھرا ہوا بڑا تھیلا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بہن مجھے نہیں معلوم کیوں مگر میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ کھانا کسی ضرورت مند کو دے دوں۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے آپ کے گھر لے آؤں۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی فریاد سیدھی آسمان تک پہنچی ہو اور اللہ نے فوراً جواب دے دیا ہو۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس میں گرم کھانا، روٹیاں، دودھ اور پھل تھے۔ بچیاں خوشی سے کھانے لگیں اور ماں بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی رہی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری لاج رکھ لی۔ اس رات کے بعد اس کے دل میں اللہ پر یقین پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ چند دن بعد اس کے بھائی کو کسی پڑوسی سے پتہ چلا کہ اس کی بہن اور بھانجیاں کئی دن تک بھوکی رہیں اور اس رات بچوں نے کچرے سے اٹھائی ہوئی ہڈیاں چوس کر گزارا کیا۔ یہ سن کر اس کے دل پر بجلی گر گئی۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ اپنی بہن اور بھانجیوں کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی کوتاہی پر شدید شرمندگی ہوئی۔ جب اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو سچ سامنے آ گیا۔ بھائی کو شدید افسوس ہوا کہ اس کی بیوی نے اس کی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ وقت گزرتا گیا مگر اللہ کی پکڑ بھی خاموش نہیں رہتی۔ کچھ عرصے بعد بھائی کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ وہی لوگ جو کبھی اس کے دسترخوان پر بریانی کھاتے تھے اب اس کے حال پر ترس بھی نہیں کھاتے تھے۔ آخر کار اس کی بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک دن وہ روتی ہوئی اپنی نند کے گھر آئی اور اس کے قدموں میں
گر کر معافی مانگنے لگی۔ بہن نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کا دل نرم تھا، مگر اس دن سب کو یہ سبق مل گیا کہ کسی بھوکے کو کھانا نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ مظلوم کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ اس عورت نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھیں، مگر اس رات اسے یقین ہو گیا کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو مدد ضرور آتی ہے، کبھی زمین سے اور کبھی آسمان سے۔